حصہ دوم۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح غار میں عبادت میں مشغول تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اقرا، یعنی پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھنا لکھنا نہ سیکھا تھا، اس لیے انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف کھینچ کر بہت زور سے بھینچا، چھوڑنے کے بعد پھر کہا کہ پڑھ۔ انہوں نے دوبارہ یہ فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھینچا، پھر چھوڑ دیا۔ پھر سورۃ العلق کی 5 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ یہ پہلی وحی تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہی علامت تھی کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس واقعے سے خوف کی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ تیز تیز چلتے ہوئے گھر واپس آ گئے۔ واپس آنے تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ حضرت خدیجہ نے ان کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ کو سنایا۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور وہ اسی وقت ایمان لے آئیں۔ وہ خواتین میں سب سے پہلے مسلمان ہوئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چچا زاد بھائی حضرت علی مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ بھی ایمان لے آئے۔ مکہ کے لوگوں کو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اپنے نبی بننے کے بارے میں اور اللہ کا کلام اتارنے کے بارے میں بتایا تو بہت کم لوگوں کو یقین آیا۔ زیادہ تر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور مخالفت کی۔ بعد میں مسلمانوں کی تعداد جب تھوڑی زیادہ ہو گئی تو کافروں نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ مسلمان غلاموں کو مارتے اور تکلیفیں پہنچاتے۔ کئی ماؤں نے بیٹوں کو گھروں سے نکال دیا اور کچھ صحابہ کو مکے والوں نے شہید بھی کر دیا۔ انتہا تو یہ ہے کہ مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے خاندان سمیت شعیب ابی طالب میں قید کر دیا۔ مکہ والوں نے تمام لوگوں پر پابندی لگا دی کہ